گھر خریدیں تو پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ دکان خریدیں پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ بچی کی شادی کرنی ہے، قرآن کو پہلے جہیز کے طور پر دو، اس کے صدقے میں اللہ سب آسان فرمائے گا۔ اور ایک اور بات عرض کروں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کو قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، قبر میں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک چپتا ہوا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اتنا عقیدہ آپ رکھتے ہو کہ قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا، تو کیا زندہ آدمی کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا؟ تو آپ قرآن کا انتظار اس وقت پڑھنے کا کر رہے ہیں کہ جب آدمی مر جائے تبھی پڑھیں گے؟ یہ برکت والی کتاب ہے، اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ ایک حرف پڑھو تو اللہ 10 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ خالی دیکھو قرآن کو، پڑھے بھی نہیں آپ، سنے بھی نہیں آپ، خالی آپ نے قرآن کو دیکھ لیا، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کہاں سے آدمی قرآن دیکھے؟ اس لیے کہ گندگی میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اتنی گندگی دیکھ لیتا ہے کہ پھر قرآن دیکھنے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی، بلکہ آ جائے تو کہتے ہیں تھوڑا سا ہٹا دو، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے، اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سینے میں اگر کسی نے رکھا ہے، یعنی اس کے سینے میں کچھ قرآن موجود ہے، اور اس سینے کے ساتھ وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی کتاب۔ قیامت کے دن بھی اس کتاب کے پڑھنے والے سے اللہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جائے۔ یہ کتاب، جو کتاب قیامت میں بلندی عطا کرے، اس کتاب کو چھوڑ کر آدمی نے سمجھا ہم بہت بلندی پہ چلے جائیں، نہیں، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی ہے، بلندی پر لے جانے کے لیے آئی ہے، ترقی پر لے جانے کے لیے آئی ہے، کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے۔ اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ جو بھی کتاب اس دور کی رہی ہو اللہ کی کتاب ہوگی، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ اور ہم نے سوچا کہ اس کتاب کو چھوڑو اور ترقی کرو۔ جب اس کتاب کو چھوڑے، زندگی سے برکتیں ختم، مال سے برکتیں ختم، عمر سے برکتیں ختم۔ اور جب یہ کتاب ہماری زندگی میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے عوض کے اندر ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت رکھی تھی۔ تو یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ یہ پہلی صفت قرآن کی اللہ نے بیان فرمائی۔ اب یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ چاہتے ہیں نا، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری گفتگو کا محور جس نقطے کی طرف ہے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے، چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ذرا تھوڑا ایسا بولیں کہ مجھے لگے کہ سب چاہتے ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے۔ اور میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے رحم۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب برکت والی، اس کتاب سے برکت اٹھاؤ، یعنی پڑھو، اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو سنو، اس کتاب کو اپنے دل میں جگہ دو، یہ کتاب برکت والی۔ اب قرآن جو کہہ رہا ہے یہاں 95 to 99% آدمی لوز نظر آتا ہے۔ اب دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کا اتباع کرو، پیروی کرو، یہ جو کہہ دے اسے مانو۔
جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس کتاب کے خلاف نہ چلو، اور اگر کوئی اس کتاب پر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین کے نیچے سے اسے برکتیں اور کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب کی شان ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پیر کے نیچے سے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب اس کتاب پر تم قائم رہو۔ اسی لیے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو۔ اب آپ دیکھیں مسلمان کا حال، آج کا مسلمان 90% سے زیادہ یہ کہتا ہے مولانا یہ سب باتیں پلیز آپ رہنے دیجئے، آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، بس بہت ہے اتنا، یہ بھی آج کل کا لوگ پڑھتے ہیں، یہ آج کا مسلمان۔ تو کیا اسلام میں صرف 5 وقت کی نماز ہی ہے؟ نشے سے بچنے کا حکم نہیں؟ ڈرگ سپلائی کرنے سے بچنے کا حکم نہیں؟ ناچ گانے سے بچنے کا حکم نہیں؟ تو کیا قرآن سے 5 وقت کی نماز ہی کا حکم دیتا ہے یہ کتاب دیتی ہے؟ باقی چیزوں پر کون عمل کرے گا؟ جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اسے قابل عمل کتاب سمجھو۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ میں سیر حاصل گفتگو کر سکوں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو ایک ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگنا، اور مانگنا ہی چاہیے۔ قرآن میں خود اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اس طرح سے دعا کی جائے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما، برکتیں مغفرت فرما، مانگنا چاہیے، مانگنا ہی چاہیے۔ لیکن کچھ کام ایسے کرو تو خود اللہ کرم فرما دیتا ہے، جیسے دین کی مدد کرو تو اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں، تو ایسے ہی قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو سنو، پہلا کام یہ۔ دوسرا، تھوڑا آگے بڑھو، قرآن پر عمل کرو۔ فَاتَّبِعُوا، جہاں قرآن کا حکم سامنے آ جائے سرنڈر ہو جاؤ۔ پھر یہ نہ دیکھو کہ آج کے حالات میں اس پر عمل کرنا پاسبل ہے یا نہیں۔ اللہ نے قرآن اتنا آسان نازل فرمایا ہے کہ ہر دور کے اندر قرآن پر عمل کرنا آسان ہے۔ اگر ڈیفیکلٹ ہوتا تو کبھی اللہ عز و جل قرآن پر عمل کرنے کی بات نہ فرماتا۔ تو اس پر عمل کرو، پیروی کرو۔